أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 تا 30 کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے الفاظ و معنی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیسے، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو یا تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا۔ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، بھی یعنی ساتھ ہوتا، اس حساب سے اگر ہم کریں ترجمہ تو کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یا دوسرے انداز میں اگر ترجمہ کرنا ہے تو کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا۔ وَكُنْتُمْ اور تم تھے، وَكُنْتُمْ اور تم تھے، امواتن امواتن مردہ، اور تم تھے مردہ۔ فَأَحْيَاكُمْ تو احیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، سو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں مارے گا، وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ جلائے گا، دوبارہ اٹھائے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، جب کہ تم مردہ تھے سو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہماری زندگی کا پورا پروسیس ہے۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا جبکہ تم مردہ تھے، یعنی ہم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ سو اس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی دنیا کے اندر تمہیں پیدا کر دیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ دنیا کے اندر ہی تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں وہ آخرت کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جب دوبارہ سب کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، زندہ کرے گا، تو سب کو حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ تو ترجمہ اس طرح سے ہو گیا، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا اور تم تھے مردہ بے جان، سو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں کون سا نیا ورڈ ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہ موت اور یہ زندگی، یہ تو جانے پہچانے سے ورڈ ہیں ہمارے۔ ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بھی ورڈ اس میں نیا نہیں ہے ہمارے لیے۔ وہ لوگ جو شروع سے گرامر سے یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے اس آیت کے اندر ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسوہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ هو الذی وہ، ہوا یعنی وہ، الذی وہ جس نے، وہ وہی ہے جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما یعنی جو، ما یعنی جو، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، سارا کا سارا،
وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب. ثم پھر ثم استوا متوجہ ہوا، استوار ہوا ہے ترجمے میں. استوار ہونا یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. متوجہ ہوا، الی السمائی آسمان کی طرف قصد کیا بھی، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسوہن سو انہیں سوارا، سو انہیں سوارا. سبع سماوات سات آسمان، سو انہیں بنایا سات آسمان، سو انہیں سوار کر بنایا سات آسمان. وہ ہوا اور وہ بکلی ہر چیز کو، بکل شعین ہر چیز کو علیم جانتا ہے. وہ ہوا بکل شعین علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب. پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، سو نے بنایا، ڈیزائن کیا، سوارا، ڈیکوریٹ کیا سات آسمان، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر کون سا ورڈ ہمارے لیے نیا ہے. هو الذی، وہ وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارضی جمیعا جو زمین میں ہے سب کا سب. ثم استوى پھر متوجہ ہوا، یہ ایک ورڈ نیا ہے. الی السماء آسمان کی طرف. فسوہن سو انہیں بنایا، سوارا. سبع گنتی ہے سات، سماوات یہ آسمان. تو سبع نیا ورڈ نہیں ہے گنتی کے اندر، ہم نے آپ کو بتایا تھا سبع یعنی سات، سبعن، سبعتن اس طرح سے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اگر ویسا دیکھا جائے تو اس آیت کے اندر دو ورڈ نئے آئے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ اس کا اس طرح سے ہو جائے گا. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب. پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، سو انہیں سوارا سات آسمان، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ان دو آیتوں کے اندر دو ورڈ نئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں تیسری اور اس کلاس کی آخری آیت. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وہ اور از جب، قالا کہا، اور جب کہا، ربو کا تیرے رب نے، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی کہ میں، جائلن بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، خلیفہ، خلیفہ نائب. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. قالو انہوں نے کہا، تجعلو یعنی کیا، تجعلو یعنی تو بناتا ہے، تجعلو کیا تو بناتا ہے، فیہا اس میں، من جو، یفسدو من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفقو اور بہائے گا، اور بہائے گا کیا بہائے گا، دماء خون، اور بہائے گا خون. وہ اور نحنو ہم، نسبحو ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ. ونقدس اور ہم تقدس کرتے ہیں، لکا تیرا، اور ہم تقدس کرتے ہیں تیرا. قالا اس نے کہا، انی بے شک میں، عالم خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون
جو نہیں تم جانتے۔ اس نے کہا بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ایک بار دیکھ لیجیے ترجمہ اس کا۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس میں جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ، حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور ہم تقدس کرتے ہیں تیرا، ہم پاکی بیان کرنا۔ اس نے کہا بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اس آخری آیت میں ہمارے لیے کتنے نئے ورڈ ہیں۔ پہلے کی دو آیات میں، پہلی آیت میں تو ایک بھی نہیں تھا، اور دوسری آیت کے اندر دو الفاظ معنی نئے تھے ہمارے لیے۔ اب دیکھتے ہیں یہ تیسری آیت کے اندر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ پرانے ورڈ ہے سب۔ قالو انہوں نے کہا اتجلو کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں من یفسدو جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفقو اور بہائے گا۔ یہ تیسرا ورڈ جو نیا تھا، تین ورڈ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں دماء یعنی خون، دماء یعنی خون، دماء ایک دوسرے اس کے اندر گیا ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُقَدِّسُ تقدس بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، کبریائی، تقدس۔ یہ اس نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تین ہو گئے تھے، یہ چار۔ تین آیتوں کے اندر یہ چار الفاظ معنی ہمارے لیے نئے تھے۔ آئیے آج جو تین آیتیں دیکھے ہیں ایک بار پھر سے اس کا ترجمہ دیکھیں ہم۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تم تھے یا جب کہ تم تھے، امواتن مردہ بے جان، فاحیاکم سو اس نے تمہیں پیدا کیا یا اس نے تمہیں زندگی دی، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، اب پیدا کیا تو وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی آیت، آیت نمبر 29، هو الذی وہ وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما یعنی جو فی الارض یعنی زمین میں، جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، جو زمین میں ہے سب کا سب، ثم پھر ثم استوى پھر متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسوہن فسوہن سو انہیں سوارا، بنایا، ڈیزائن کیا، ڈیکوریٹ کیا، سبع سماوات سات آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جانتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آج کی اس کلاس کی تیسری آیت، وَإِذْ اور جب قالا کہا، اور جب کہا ربک تیرے رب نے، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، انی کہ میں جائل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، خلیفہ نائب۔ انہوں نے کہا قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفق اور بہائے گا دماء خون اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم
नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका तेरी तारीफ के साथ, या हम तस्बीह बयान करते हैं और तेरी तारीफ बयान करते हैं, वो नुक़द्दिसु और हम तेरा तक़द्दुस करते हैं, लका तेरा। उसने कहा इन्नी कि मैं या बेशक मैं आलमु खूब जानता हूँ, माला जो नहीं तालमून तुम जानते। उसने कहा बेशक मैं खूब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो ये आज के सबक में हमने 3 आयतें देखी हैं जिनमें 4 अल्फाज हमारे लिए नए थे। तो आज के सबक में हमने 4 अल्फाज मानी नए याद किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के साथ कुरान को सीखने में आसानी पैदा फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।